Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے عقیدہ اور عمل کی قبولیت کا تعلق نیت اور اخلاص پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ درست عقیدہ اور حسن عمل کا اختیار کرنا، درست عقیدہ اور اچھے عمل کا اختیار کرنا مومن کی کامیابی کا راستہ ہے۔ مگر عقیدہ اور عمل اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ بہت مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ عمل کی مقبولیت نیت پر منحصر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ جس نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے پیچھے انسان کا کوئی مقصد اور اس کی نیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت کسی انسان کو خوش کرنے کی ہے، یا لوگوں کی نظر میں سرخرو بننے کی ہے، یا عہدہ و منصب حاصل کرنے کی ہے، یا دنیا کا کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان نیک کاموں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ غصے کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ عصبیت اور اپنے قبیلے کی حمایت کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اگر کوئی مسلمان نیکی اور بھلائی کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا ہے مگر اس کی نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو پورا اجر ملے گا۔ یعنی کام کا بڑا اور چھوٹا ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت عمل میں اخلاص کو حاصل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حضرت عمر کے خلافت میں قادسیہ کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کا مقابلہ ایران کی زبردست حکومت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مجوسیوں پر فتح عطا کی۔ مال غنیمت میں کسریٰ کے قیمتی خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ امیر لشکر کے سامنے جب مال غنیمت کا ڈھیر لگایا گیا تو اس میں کسریٰ کا قیمتی تاج موجود نہیں تھا، اور نہ کسی کو پتہ تھا کہ وہ تاج کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے پاس گیا ہے۔ ایک شخص خاموشی سے کسریٰ کا تاج لے کر آیا اور مال غنیمت کے ڈھیر میں جمع کر کے واپس جانے لگا۔ امیر لشکر نے کہا، اے وہ شخص، تو نے اتنا قیمتی سامان جمع کیا ہے، اپنا نام تو بتا۔ اس مسلمان فوجی نے کہا کہ میں نے جس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اسی بندے کا عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ قرآن کریم میں منافقوں کی ایمان کی کمی اور عملی سرگرمیوں پر گرفت پکڑ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنین کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے اور نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح مومن کو کبھی عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر اس کی نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں رہ گئے، نہ تو ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، نہ ہمارے ساتھ کسی گھاٹی میں اترے، نہ کسی وادی میں آئے، مگر وہ اجر میں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کو بیماری نے روک رکھا تھا۔ سہل ابن حنیف اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ۔ جس نے اللہ سے صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ شہادت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو حاضر و ناظر ہے، بندے کے ہر عمل، ہر حرکت پر اس کی نظر ہے، بندے کی کھلی اور چھپی ہوئی بات اس کے سامنے ہے، وہ بندے کے دلوں کے حالات اور نگاہوں کی گردش کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زمین و آسمان میں جو چیز ہے، زمین و آسمان میں جتنی چیز ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، علم ما کان، اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے جو ہو چکی، وعلم ما یکون، جو ہونے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، وعلم ما سیکون، کچھ زمانے کے بعد جو ہوگا اللہ اسے بھی جانتا ہے، وعلم ما لم یکن، اور جو نہیں ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، وعلم لو کان کیف کان یکون، اور اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی ہے اگر وہ دنیا میں ظاہر ہوتی تو کیسی ہوتی۔ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مزدور اور ایک ملازم کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنا کام محنت، مشقت، لگن اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے، اور اگر اسے یہ احساس ہو جائے، اسے یہ پتہ چل جائے، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مالک موجود نہیں ہے تو اپنے کام میں غفلت اور لاپرواہی برتتا ہے۔ اسی طرح اگر مومن کو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہو جائے تو اس کا ہر عمل درست ہو جائے، بلکہ اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے۔ اخلاص نیت کا یہی وہ نقطہ ہے جسے حضرت جبرائیل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اور وہ یہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کی کیفیت نہ ہو تو اتنی ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تعلیم، خدمت وغیرہ سب کچھ داخل ہے۔ اگر ان سارے کاموں میں بندہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھے، اپنے سامنے رکھے، تو اس کی عبادت شرف قبولیت سے محروم نہیں ہو، قبولیت کے شرف سے کبھی بھی محروم نہیں ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، مصیبت کے دنوں میں وہ اعمال کام آتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات ہوئی تو رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر آئی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس چٹان سے اسی وقت نکل سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنی خالص اعمال کے ذریعے دعا مانگیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں انہیں اپنے مال و اولاد پر مقدم رکھتا تھا۔ ایک روز میں جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے گیا اور واپس لوٹا تو دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ان کے لیے دودھ نکالا اور وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیے ان کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ جب وہ اٹھے، جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے، خالص تیری رضا کے لیے کام کیا ہے، تو اس چٹان کو کھسکا دے۔ اللہ نے چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا۔ دوسرے نے دعا کی، الہی، میری چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت پیار کرتا تھا، جسے میں بہت محبت کرتا تھا، اور میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ کیا لیکن وہ باز رہی۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی اور وہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے 120 دینار دیے اور میں نے اس سے بدکاری کا وعدہ لے لیا، بدکاری کا عہد لے لیا۔ جب میں نے اس کو لٹا دیا تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو نہ توڑ۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے پیسہ بھی واپس نہ لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے تو اس چٹان کو کھسکا دے۔ اللہ نے تھوڑی سی چٹان اور کھسکا دی۔ تیسرے نے دعا کی، الہی، میرے کچھ مزدور تھے، میں نے سب کی مزدوری ادا کر دی۔ ایک مزدور جو اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ گیا، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، اور وہ اتنا بڑا جس سے بکریاں، غلام، اونٹ سب کچھ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ شخص میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری طلب کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، بکریاں، غلام، یہ سب کچھ تیرے ہیں، تو لے کر جا۔ اس نے کہا، ارے مذاق مت کر،
میں نے تجھ سے اپنی مزدوری مانگی ہے تو مجھے اپنی مزدوری دے۔ وہ شخص کہنے لگا یہ سب تیرے ہیں، یہ سب کچھ جتنا ہے تیرا ہے، اس کو لے کر جا۔ الہی وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ اگر میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس کا فائدہ آخرت میں تو ضرور ملے گا، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کے ثمرات اور اثرات ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص فی الدین کی توفیق عطا فرمائے، دین میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں قائم و دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔